بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روہیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متقی بزرگ تھے۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ اپنے محل میں سو رہے تھے، آپ کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے سپاہیوں کو بھیجا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے اور اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شاہی لباس پہن کر عیش و عشرت کے ساتھ محل میں سوئے رہیں اور آپ کو خدا مل جائے؟ اس جواب سے آپ پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ دوسرے دن آپ دربار عام میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک بہت باروب شخص اندر داخل ہوا۔ دربار میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس آدمی سے اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھ سکتا۔ وہ آدمی تخت شاہی تک پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا، میں اس مسافر خانے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں، یہ شاہی محل اور دربار ہے۔ اس نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا، میرا باپ۔ اس نے پھر پوچھا، تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا، میری اولاد۔ پھر اس نے کہا، ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں، کسی کا مستقل قیام نہ ہو، پھر وہ مقام مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص باہر آ گیا۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی، ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ چنانچہ آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے، جنگلوں اور وادیوں میں پیدل گزرتے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے جاتے، حتیٰ کہ 40 سال تک آپ گریہ وزاری کرتے رہے۔ روایت ہے کہ آپ نے ایک دن ایک فقیر کو دیکھا جو اپنی غربت کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے فقیری مفت میں حاصل کی ہے۔ اس فقیر نے پوچھا، کیا فقیری کو خریدا جا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے حکومت دے کر یہ فقیری خریدی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا دل 3 حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن پاک کے وقت، دوسرا، نماز کے وقت، اور تیسرا، ذکر الہی کے وقت۔ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا، اے شیخ، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم منظور کرو تو تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس نے کہا، اے شیخ، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو۔ دوسری یہ کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل کر کرو۔ عرض کیا، حضور،
ساری کائنات اسی کی ہے، کوئی کہاں جائے؟ آپ نے فرمایا یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر تم گناہ کرتے پھرو۔ تیسری یہ کہ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں وہ تم کو دیکھ نہ سکے۔ کہا شیخ یہ ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ فرمایا جب رزق اس کا کھاؤ اور اس کے ملک میں رہو، پھر اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ چوتھا یہ کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس سے کہہ دینا کہ مجھ کو ذرا توبہ کر لینے کی مہلت دے دو۔ اس آدمی نے عرض کیا حضور یہ بھی ناممکن ہے، وہ میرا کہنا کہاں مانے گا؟ فرمایا جب یہ حالت ہے تو اس کے سامنے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچویں یہ کہ جب قبر میں تمہارے پاس فرشتے آئیں تو ان کو باہر نکال دینا۔ عرض کیا اے شیخ یہ بھی ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہگاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا، تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔ عرض کیا یہ ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ڈرتے نہیں، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے بھاگتے نہیں، موت کو برحق سمجھتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔